السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع اور ٹاپک وہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ، کیونکہ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میت کو غسل کون دے۔ وہ میں نے ایک ویڈیو دی تھی اور اس میں نے کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ میت کا جو غسل ہے اس کا دینے کا کیا طریقہ ہے۔ تو بہرحال آپ اس ٹاپک کو یاد کریں کہ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی میت کو ہم غسل کس طرح سے دیں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں، اور جو ہے نا ویڈیو کو سائڈ پر جو انگوٹھے کا نشان ہے اس پر لائک ضرور کریں کہ یہ درس ہے اور یہ اچھی بات ہے، اس کو میں پسند کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو ثواب ملے۔ اور جو بھائی میرے یوٹیوب چینل پر نیا آیا ہے، اس نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کرے۔ اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میت کے غسل دینے کے لیے ایک آدمی مقرر ہو، یعنی محلے میں یا علاقے میں یا ایک قبیلے میں ایک آدمی ہو، یا مولوی صاحب غسل دینے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ میت کو غسل خود دے، جو ہے نا وہ اس کی آخری خدمت ہے، کہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھتیجا ہے یا اس کا جو ہے نا چچا ہے، جو کوئی بھی ہے، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت والے ورثاء ہیں، تو ان کو حق ہے کہ اپنے میت کو غسل خود دے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ وہ جو میت ہے ساری زندگی اس نے اپنا پردہ چھپایا ہوا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ غیر آدمی آ کے اس کو غسل دے۔ تو بہرحال یہ میں نے ویڈیو پر میں یہ تفصیل بیان کی تھی، پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے۔ تو بہرحال میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھ لیں۔ سب سے پہلے میت چے مرد ہے اس کو مرد دے رہا ہے، چے عورت ہے عورت دے رہی ہے، تو سب سے پہلے پانی کو گرم کریں۔ جیسے وہ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، تو پانی گرم کریں۔ اگر ہو سکے کہ بیری کے پتے مل جائیں تو بیری کے پتے بھی ڈال کر گرم کریں۔ تو پانی کو گرم کریں، نہ اتنا گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، درمیانہ پانی۔ تو اس پانی کو لے آئیں اور جو اس میت کا جو پھٹا ہے اس پھٹے کو شمال جنوب پر رکھیں، یعنی لمحہ ابھا ہم سرہیگی میں کہتے ہیں۔ تو شمال اور جنوب، یعنی شمال کی طرف اس کا سر ہو اور جنوب کی طرف اس کے پاؤں ہو، تو اس پھٹے کو صاف کر دیں یا دھو لیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میت کو اس پر لٹا دیں۔ جو ہی لٹائیں تو جو کپڑے ہیں اوپر کپڑا ڈالیں، یعنی سینے سے لے کر اصل سطر عورت جو ہے وہ ناف ہے اور کیا ہے گھٹنے ہیں، اسی جگہ تک جو ہے نا ناف سے لے کر بہرحال سینے سے کپڑا ہو گھٹنوں تک، اور اس کے بعد اس کا کرتا اتاریں، جس طریقے سے اتار سکے جیسے آسان ہو۔ اگر نہ اترے تو پھر قینچی کے ساتھ اس کو کاٹ کر اور کرتا نکال لیں۔ پھر اسی طرح سلوار بھی نکال لیں۔ تو اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہو، جو کپڑا ڈالا ہوا ہو تو اس کے بعد جو ہے نا جو پانی گرم ہے وہ دائیں ہاتھ میں لیں اور بائیں ہاتھ پر دستانہ لگا لیں، یعنی جو اوپر جس کا بھی ہو، پلاسٹک کا بھی ہو، کپڑے کا بھی ہو، یا تو کفن کے ساتھ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دستانہ جو ہے نا بائیں ہاتھ پر کیا ہے لگا دیں۔ تو اس کے بعد کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈالیں اور میت کو استنجا کرائیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میت کو استنجا کریں، وہ کپڑا جو ہے اوپر جو پڑا ہوا ہے اس کے نیچے۔ اگر مرد دے رہا ہے تو مرد بھی اسی طرح جیسے استنجا ہوتا ہے اسی طرح جو ہے نا، اگر کوئی نجاست وغیرہ ہے تو اس کو صاف کریں، نہیں تو استنجا دیں۔ اگر مرد کو دے رہا ہے یا عورت کو دے رہی ہے تو استنجا کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب استنجا دے دیں تو وہ دستانہ جو ہے جو استنجے والا ہے اس کو نکال دے۔ اگر دوسرا ہاتھ پر لگائے تو ٹھیک ہے، نہ لگائے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے نا روئی ہے کپاس، اس صاف کپاس کو ہاتھ میں لے کر اس کو گیلا کرے اور اس کے جو دانت ہیں اس کے ساتھ صاف کرے، یعنی منہ میں پانی نہ ڈالے، کیونکہ میت کے منہ میں اگر پانی ڈال دے تو پھر کیسے نکالیں گے۔ تو منہ میں پانی نہ ڈالے، وہ جو روئی ہے یعنی کیا ہے کپاس، اس کو یہ کر کے گیلا کر کے
اور اس کو صاف کریں. اس کے بعد اس کو ڈال دیں. پھر دوسری اٹھائیں. پھر ناک میں جو ہے نا اسی طرح گیلا کر کے 3 دفعہ ناک میں. پھر 3 دفعہ اس کا منہ دھوئیں میت کا. ٹھیک ہے. 3 دفعہ منہ کو دھوئیں. پھر 3 دفعہ دایاں ہاتھ. پھر 3 دفعہ بایاں ہاتھ. پھر جو ہے نا سر کا مسح کریں جیسے ہی ہم وضو کے لیے مسح کرتے ہیں. ہاتھوں کو گیلا کر کے اسی طرح لے جائیں اور پھر اسی طرح واپس لے آئیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے سر کا مسح ہو گیا میت کا. اب ایک ادھر بات ہے کہ میت کے جو پیر ہیں، جیسے ہم وضو کے بعد جو ہے نا سارا وضو جب مکمل ہو جائے کونی تک مسح کے بعد ہم پیر دھوتے ہیں وضو میں، تو غسل میں جو غسل کا مسنون طریقہ جو ہے، جو جیسے آدمی ویسے غسل کرتا ہے، تو ایک حدیث ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب غسل فرماتے تھے تو اس کے بعد وضو کرتے تھے تو سارا وضو کر کے پھر جو پیر تھے وہ نہیں دھوتے تھے. تو جب غسل مکمل کر لیتے تھے تو جگہ کو جو ہے نا تبدیل کر کے پھر پیر دھوتے تھے. بہت مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تو اس وقت تھا کہ نیچے جو غسل خانہ تھا وہ کچا تھا، اور اس کی وجہ سے نا جو کیا ہے وہ پھر پیر دھوتے تھے نبی علیہ السلام. اب اگر پکا غسل خانہ ہے تو پیر پہلے دھو لے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ بات ہے. ٹھیک ہے. جو سنت طریقہ ہے اسی طرح کریں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میت کے پیر دھونے ہیں یا نہیں دھونے. تو اس میں خود بھی شکی ہوں کہ میں نے ایک مذاکرہ کیا تھا تو کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں غسل میت کو دے کر اس کے بعد پاؤں نہیں دھونے، تو پھر فوراً اور غسل دے تو پاؤں آخر میں دھوئیں. تو یہ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے. اگر پیر دھو لیں تو ٹھیک ہے، جو ہی سر کا مسح میت کو کر لیا تو اس کے بعد آپ میت کے پیر دھوئیں. پہلا دایاں پیر 3 دفعہ، پھر بایاں. اس کے بعد جو ہے نا میت کا جو سر ہے اس کو دھوئیں اور داڑھی کو. ٹھیک ہے. سارا سر اسی طرح پہلے وضو کے بعد یہ دھو لیں. ٹھیک ہے. صابن کے ساتھ صاف کر لیں تو ٹھیک ہے، ویسے دھو لیں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد میت کی کروٹ اتاریں، تبدیل کریں، یعنی کروٹ پر اس کو اسی طرح لٹائیں اور پہلے دایاں کروٹ جو ہے نا اس کو ایک مونڈے سے لے کر اور پاؤں تک سارا دھو لیں. پھر بائیں کروٹ اتاریں، پھر وہ کروٹ ساری دھوئیں، یہ سائڈ آگے والی اور پیچھے والی سائڈ. اس کے بعد میت سارے کو جو ہے نا غسل دیں. اگر صابن لگا سکیں تو صابن کے ساتھ سارا اس کے بعد دھو لیں. تو یہ میت کا جو ہے نا غسل کا مسنون طریقہ ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ سیکھا کریں، کوشش کریں، کتابوں میں بھی پڑھیں اور جو ہے نا مطالعہ بھی کریں. ہر ایک مرد عورت کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے یہ طریقے ہم خود سیکھ لیں، کسی کے محتاج نہ بنیں. ہمارا میت ہو جائے اور ہم دوسروں کو بلائیں اپنے میت کے لیے. تو عورتوں کے لیے جو ہے نا چاہیے کہ اگر بیٹی ہے ماں کو غسل دے، خود کسی کو نہ بلائے، اپنی بہن کو دے. ٹھیک ہے. تو کسی کو ہم اپنا پردہ جو ہے نا نہ دکھائیں. اور یہ ہماری میت کی آخری خدمت ہے. وہ ہمیشہ ہم سے جدائی کر رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ غسل کے لیے کوئی اور آ جائے. تو میرے پیارے ناظرین کرام، اس لیے غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے آپ نے امید ہے کہ سن لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا. اگر مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتا دیں. اور دوسری بات یہ کہ میں تھامنیل پر اپنا واٹس اپ نمبر دیتا ہوں. اگر کوئی بات رہ جائے یا مجھے بھول جائے، میں تو بھی کمزور ہوں نا، انسان ہوں، انسان سے بھی غلطی ہوتی ہے. اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں یا مجھے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور